حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام کے دوسرے خلیفہ اور عدل و انصاف کی علامتوں میں ہوتا ہے۔ ان کے دور خلافت میں انصاف اور رحمدلی کی مثالیں عام تھیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ عوام کی حالت جان سکیں۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ کوئی ان کی رعایا میں بھوکا نہ سوئے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک غریب عورت کے گھر کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں ایک عورت چولہے پر ایک برتن رکھے ہوئے ہے اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ عورت بچوں کو دلاسا دے رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ جلدی تیار ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں اس برتن میں صرف پانی اور کچھ پتھر تھے تاکہ بچوں کو بہلایا جا سکے اور انہیں یقین دلایا جا سکے کہ کھانا پک رہا ہے۔ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے فوراً عورت سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ عورت نے روتے ہوئے جواب دیا، میں غریب ہوں اور میرے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ پانی اور پتھر میں نے صرف انہیں بہلانے کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ بھوک کی شدت سے نہ روئیں اور سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذمہ داری کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ فوراً بیت المال گئے اور اپنے کندھوں پر آٹے اور کھانے کا تھیلا اٹھا کر اس عورت کے گھر لے گئے۔ ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ وہ تھیلا خود اٹھا سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قیامت کے دن تم میرے بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے آج یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا۔ پھر انہوں نے خود اس عورت کے لیے کھانا تیار کیا اور بچوں کو کھلایا۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا اور خوشی سے سو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمرانوں اور لیڈروں کو اپنی رعایا کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ اسلام میں عدل اور رحمت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ہمیں بھی اپنے ارد گرد کے ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔